نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی چیزوں سے اللہ رب العزت والجلال نے نوازا ہے کہ جو بقیہ انبیاء کے نصیب میں نہ آ سکیں۔ یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالواسطہ طور پر ان کی امتیوں پر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں ملی ہیں ان میں سے اکثر کے ساتھ ان کی امت شریک ہے، اور ان خصوصیات میں سے کچھ کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، کچھ کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ دنیاوی زندگی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے 6 چیزوں کے ذریعے۔ پہلی چیز اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے، یعنی مختصر الفاظ میں زیادہ معنی کو سمو دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حدیث سے شغف رکھتے ہیں اور حدیث کو پڑھتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اکثر حدیثیں ایسی ہیں جن کے الفاظ مختصر ہیں لیکن ان کی شروحات لمبی لمبی ہیں، اتنے معانی کو وہ اپنے اندر وہ الفاظ سموئے ہوئے ہیں کہ اس کی تشریح کے لیے کئی صفحے درکار ہیں۔ تو یہ پہلی فضیلت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری فضیلت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ مجھے اللہ رب العزت والجلال نے ایسا رعب دیا ہے کہ دشمن مرعوب ہو جاتا ہے، جنگ سے پہلے ہی دشمن کے دل میں میرا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہوئی، اور اسی طرح امتیوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہو گئی۔ اسی طرح تیسری فضیلت وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، کہ میرے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال قرار دیا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امتیوں کے لیے، کہ قتال میں جب کوئی ساز و سامان ملے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو اپنی ملکیت میں رکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ پہلے انبیاء کے نصیب میں یہ بات نہیں تھی، وہ جب مال غنیمت حاصل کرتے تھے تو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح چوتھی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میرے لیے پوری روئے زمین عبادت کی جگہ بنائی گئی، اور اسی طرح طہارت اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ یعنی ایک مومن بندہ کسی بھی پاک زمین پر عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح وہ زمین کی مٹی سے تیمم کے ذریعے چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی کو زائل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو وضو کرنا ہے، اس کو پانی نہ مل سکا تو وہ تیمم کرے گا مٹی سے، اس کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کو غسل کی بھی اگر حاجت ہے اور پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کے ذریعے گویا کہ غسل کی جگہ پر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ چوتھی فضیلت ہوئی۔ پانچویں فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تمام خلق کا مطلب تمام مخلوقات، میں تمام مخلوقات کے لیے بھیجا گیا ہوں نبی بنا کر کے۔ ان مخلوقات میں سے انسان اور جنات کا پتہ ہمیں ہے، اور بقیہ کا علم اللہ رب العزت والجلال کو ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا بھی یہ بات کہی ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور چھٹی فضیلت یہ ہے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ میرے ذریعے نبوت کا خاتمہ ہو گیا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی آپ کی شریعت، آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے، اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان تعلیمات کو لیا جائے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے کافی ہے،
ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے نہایت مناسب شریعت ہے، اور عقل و فطرت کے عین مطابقی یہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو یہ 6 فضیلتیں جو اللہ رب العزت والجلال نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی تھیں، اور بالواسطہ طور پر آپ کی امتیوں کے نصیب میں بھی یہ باتیں آئیں، تو ان کا تعلق دنیا سے تھا۔ آئیے ان فضیلتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار رہوں گا۔ یہ پہلی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقَّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میں پہلا آدمی ہوں گا، پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حشر سب سے پہلے ہوگا۔ تیسری فضیلت، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، کہ میں قیامت میں ایسا شخص ہوں گا کہ جس کو سب سے پہلے سفارش اور شفاعت کی اجازت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی۔ چوتھی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض جو ہے قیامت میں سب سے بڑا ہوگا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے مؤمن امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی مسیرۃ شہر، میرا حوض اتنا بڑا ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار آدمی مہینے بھر گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا رہے، اتنا لمبا ہوگا۔ وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، اس کا پانی جو ہے اس کا جو رنگ ہوگا وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور اس کی خوشبو مشک عنبر سے بھی زیادہ اس کے اندر خوشبو ہوگی۔ اور اس کے برتنوں کا، جس سے ہم پانی پئیں گے، امت محمدیہ جس سے پانی پیے گی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اور اس کے برتن آسمانوں کے تاروں کی طرح ہوں گے۔ اس سے 2 معنی سمجھ میں آیا۔ ایک معنی تو یہ کہ چمک رہے ہوں گے، اتنا زیادہ اس کے اندر چمک ہوگی اور اس سے وہ مومن بندہ پانی پیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اتنی کثرت میں، اتنی تعداد میں وہ ہوگا کہ امتیوں کے لیے وہ برتن کافی ہو جائیں گے۔ من شرب منها فلا يظمأ ابدا، کہ وہاں سے جو پانی پیے گا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کا بیان تھا جن کا تعلق دنیا اور آخرت سے دونوں سے تھا، اور ان خصوصیات میں سے کوئی بھی خصوصیت یا کوئی بھی چیز بقیہ انبیاء میں سے کسی کو نہ مل سکی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، آپ کی قدر و منزلت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔